إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام و محموز۔ ادغام کہتے ہیں کہ کسی فعل کے مادہ میں اگر دو حرف ایک جیسے ہوں تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اس عمل کو ادغام کہا جاتا ہے، اور جس فعل میں یہ ادغام ہوتا ہے اس فعل کو مضاعف کہا جاتا ہے۔ مثلا مدّ یمد، یہ مدّ دراصل مادہ دا تھا ناسارا کے وزن پر، اور یمد اصل میں یمدودو تھا، تو مادہ دا میں دو دال ایک جیسے دو حرف آئے ہیں، تو پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے حرف میں داخل کیا گیا ہے، تو یہ ادغام ہو گیا ہے۔ اب اس فعل کو مضاعف کہا جاتا ہے، اور یمدو اصل میں یمدودو تھا، تو یہاں پر بھی ایک جنس کے دو حرف اکٹھے آئے ہیں، دال تو پہلی دال کو ساکن کر کے دوسری دال میں داخل کیا گیا، تو یہ یمدو ہو گیا۔ اس طرح باب افعال میں احب یحب ایک فعل استعمال ہوتا ہے، تو احب اصل میں احبابا تھا، تو یہاں ایک جنس کے دو حرف یعنی با اکٹھے آئے ہیں، تو پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کی زبر پہلے والے حرف کو دے دی، ہا کو، اور با کو با میں مدغم کر دیا گیا، تو اس طرح یہ احبا ہو گیا۔ یحبو یہ اصل میں یحبیبو تھا، یہاں پر بھی ایک جنس کے دو حرف اکٹھے آئے ہیں اور پہلے حرف کو ساکن کر کے اس کو دوسرے حرف میں داخل کر دیا گیا، یعنی ادغام کیا گیا۔ یہاں پر با کی زیر ما قبل جو ہا تھا، جو حرف ہا ہے، اس کو دے دی گئی، تو یہ یحبو ہو گیا۔ اور بعض اوقات ان دونوں حرفوں کو الگ الگ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے فک ادغام یعنی ادغام کا ختم ہو جانا، کھل جانا کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب یہ فعل مضارع حالت جزم میں ہوتا ہے۔ مثلا یمدو تھا، تو جب اس کے شروع میں لم آیا تو لم فعل مضارع کو حالت جزم میں کر دیتا ہے، تو یہ لم یمدد ہو گیا۔ تو یہاں یمدو دو دالیں اکٹھی تھیں، دو دالیں اکٹھی تھیں اور شد کے ذریعے ان کو ظاہر کیا گیا تھا، لیکن اب ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، یعنی حالت جزم میں ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، تو یہ ہو گیا لم یمدد۔ تو ثلاثی مجرد سے چند اور مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ غض یغض آواز نیچی کرنا، یہ اصل میں غضض یغضض تھا، تو یہاں پر ادغام ہوا اور دونوں حرف جو ایک جنس کے ہیں ملا دیے گئے۔ قل یقل جس کا ترجمہ ہے کم ہونا، تو یہ قال لا یقلیل تھا، تو یہاں پر دو لام الگ الگ تھے، تو ان کو ادغام کے ذریعے ملا دیا گیا۔ من یمن
جس کا ترجمہ ہے احسان جتلانا. مانانا یمنونو تھا، دو نون الگ الگ تھے تو ان کو آپس میں مرج کر دیا گیا، ملا دیا گیا، گویا ادغام کر دیا گیا. تو یہ من یمن ہو گیا. مرہ یمرو گزرنا، تو یہ اصل میں مارارا یمرورو تھا. یہاں پر بھی دو را الگ الگ تھیں تو دونوں کو آپس میں مدغم کر دیا گیا تو یہ مرہ یمرو ہو گیا. ہما یہمو، اس کا ترجمہ ہے ارادہ کرنا. ہاماما یہمامو، الگ الگ دو میمیں تھیں تو دونوں میموں کو آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل کر دیا گیا تو یہ ہما اور یہمو ہو گیا. مسا یمسو، مسا یمسو کا ترجمہ ہے چھونا. یہ بھی مسا یمسسو تھا تو دو سین ہیں الگ الگ، ایک جنس کے دو حرف ہیں، ان دونوں کو ادغام کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا تو یہ مسا یمسو ہو گیا. حلا یحلو حلال ہونا، تو یہ بھی حالا لا یحلیلو تھا. ضربا یضربو، تو اس طرح دو لام ایک جنس کے دو حرف، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا تو یہ حلا یحلو ہو گیا. تم یتمو، یہ بھی تماما یتمیمو تھا. ضربا یضربو کے وزن پر تو ایک جنس کے دو حرف میم آئے ہیں تو ان کو ادغام کے ذریعے آپس میں ملا دیا گیا، یعنی پہلے میم کو دوسرے میم میں داخل کر دیا گیا تو اس طرح تم یتم ہو گیا. فرا یفرو، فرا یفرو کا معنی ہے فرار ہونا. یہ فرارا یفریرو تھا. ضربا یضربو، تو اس طرح یہ ایک را دوسری را میں داخل ہوئی یعنی ادغام ہو گیا تو یہ فرا یفرو ہو گیا. غرہ یغرو، غرہ یغرو کا معنی ہے دھوکہ دینا. یہاں پر بھی دو را ہیں یعنی ایک جنس کے دو حرف ہیں تو دونوں کو آپس میں ملا کر غرہ یغرو کر دیا گیا. قصہ یقصو بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا، تو یہ بھی قصص یقصوصو تھا. ایک جنس کے دو حرف اکٹھے آئے صاد اور دونوں کو آپس میں ملا کر ایک کر دیا گیا تو یہ ہو گیا قصہ یقصو. ضل یضل گمراہ ہونا، یہ ضلل یضلل، تو اس طرح یہ دو لام ایک جنس کے دو حرف اکٹھے آئے ہیں تو ان کو بھی آپس میں ملایا گیا تو یہ ضل یضل ہو گیا. یہ تمام افعال جو ہیں مضاعف کہلاتے ہیں. دعا یدعو دھکا دینا، یعنی نفرت کی وجہ سے کسی کو دھتکارنا تو دعا یدعو، یہ اصل میں دعا تھا اور یدعو تھا تو دونوں عینوں کو آپس میں ملایا گیا تو یہ دعا یدعو ہو گیا. حض یحض، اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا. تو یہاں پر بھی ایک جنس کے دو حرف اکٹھے تھے، حاضا، تو ضاد دونوں کو آپس میں ملا دیا گیا ادغام کے سبب تو یہ حض یحض ہو گیا. اور سبا یسبو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے گالی دینا. تو یہاں ایک جنس کے دو حرف با ایک ساتھ آئے تو پہلی با کو دوسری با میں داخل کیا گیا تو اس طرح یہ سبا یسبو ہو گیا. ظن یظن گمان کرنا، تو یہ بھی ظننا یظنون تھا تو دو نون
ایک جنس کے دو حرف یعنی اکٹھے آئے تو دونوں کو آپس میں ملا کر ادغام کر دیا گیا۔ ثلاثی مزید فی میں احل یحل، حلال کرنا، یہ اصل میں احلال یحلل تھا، تو دو لام ایک جنس کے دو حرف گویا اکٹھے آئے تو پہلے لام کی زبر جو ہے پچھلے حرف کو دیکھ کر احلالا تھا، تو پچھلے حرف ساکن تھا تو اس کو یہ زبر دیکھ کر دونوں لاموں کو آپس میں ملایا، احلہ ہو گیا۔ اور یحلو اصل میں یحلیلو تھا، یہاں پر بھی پہلا لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، تو یہ زیر پہلے والے حرف کو دے دی پچھلے حرف کو، تو یہ لام دوسرے لام میں داخل ہوا تو یہ ہو گیا یحلو۔ اتم یتم، پورا کرنا، یہ بھی باب افعال ہے۔ اتمام یتمیم تھا تو دو میم ایک جنس کے دو حرف گویا اکٹھے ہوئے تو پہلے میم کی زبر جو اس سے پہلے حرف ساکن ہے اسے دے دی گئی تو یہ اتمہ ہو گیا۔ اور یتمو اصل میں یتمیمو تھا، تو اس طرح یہاں پر بھی دو میم ایک جنس کے دو حرف اکٹھے ہیں تو پہلے میم کی زیر پہلے والے حرف یعنی ما قبل کو جو کہ ساکن ہے اسے دے دی گئی اور میم کو میم میں داخل کیا گیا تو یہ یتمو ہو گیا۔ اضل یضل، گمراہ کرنا۔ احل یحل کا معنی تھا حلال کرنا، حل یحل حلال ہونا، لیکن احل یحل کا ترجمہ ہے حلال کرنا، اور اتم یتم کا ترجمہ ہے پورا کرنا، اور یہ اضل یضل کا ترجمہ ہے گمراہ کرنا۔ اتبع یتبع، اتبع یتبع کا ترجمہ ہے پیروی کرنا۔ یہاں پر دو تا یعنی دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آئے تو اس طرح یہ اصل میں اتبع تھا، اتبع یہ باب افتعال ہے، ایک تا اصل لفظ کا حصہ ہے اور دوسری تا تائے افتعال ہے، تو یہ دو تا اکٹھی آئیں تو پہلی کو دوسری میں داخل کر دیا گیا تو اس طرح یہ اتبع ہو گیا۔ اور یتبع میں بھی اسی طرح یتبع تھا تو پہلی جو تا ہے اس کو دوسری تا میں داخل کیا گیا تو یہ یتبع ہو گیا۔ انفض ینفض کا ترجمہ ہوتا ہے بھاگ جانا، دوڑ جانا، تتر بتر ہو جانا، تو یہ اصل میں انفاض ینفاض باب انفعال ہے، انصراف ینصرف کے وزن پر تھا، تو یہ انفاض دو ضاد ایک جنس کے دو حرف اکٹھے آئے تو اس طرح پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے انفض، اور ینفاض یہاں پر بھی دو ضاد اکٹھے آئے جو کہ ایک جنس کے دو حرف ہیں تو اس طرح پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کیا گیا تو یہ ینفض ہو گیا۔ تحاض یتحاض، ایک دوسرے کو رغبت دینا، تو یہاں پر بھی تحاض یتحاض اصل میں تھا تو دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آئے ہیں تو اس طرح یہاں ادغام ہو گیا ہے، یعنی ایک حرف دوسرے حرف میں داخل ہوا، تحاض یا تحاض جو ہے وہ تحاض یا تحاض ہو گیا۔ یہ تھا ادغام، اور جس فعل میں اس طرح ادغام ہوتا ہے اسے میں نے عرض کیا تھا اسے مضاعف کہتے ہیں۔ دوسرا فعل ہے محموز۔ محموز وہ فعل ہوتا ہے جس کے اصل حروف میں حمزہ ہو، اگر وہ فا کلمہ میں ہو تو محموز الفا، اگر عین کلمہ میں ہو تو محموز العین، اور اگر لام کلمہ میں ہو تو محموز اللام کہتے ہیں۔ مثلا آمارا، آخذا یہ محموز الفا ہے، سأل یئس یہ محموز العین ہے، اور قرأ، بدأ
یہ محموز اللام ہے۔ تو یہاں محموز کے حوالے سے یہ قاعدہ ملاحظہ فرمائیں کہ جب دو حمزے ایک ساتھ اکٹھے آئیں تو ان میں دوسرا اگر ساکن ہو تو پہلے پر جو حرکت ہے اس کی مناسبت سے دوسرے کو بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا وہ حرکت اگر زبر ہے تو دوسرے حمزے کو الف سے بدلا جاتا ہے، جیسے امانا، اصل میں یہ آمانا اصل میں امانا تھا۔ تو یہاں دو حمزے ہیں، شروع میں دوسرا ساکن ہے اور پہلے حمزہ پر زبر ہے، تو پہلے حمزہ کی زبر کی مناسبت سے دوسرے حمزے کو الف سے جب بدلا تو یہ آمانا ہو گیا۔ اور اگر دوسرا حمزہ ساکن ہو اور پہلے حمزہ پر پیش ہو تو پھر اس کی مناسبت سے دوسرے حمزے کو واو سے بدلا جائے گا، کیونکہ پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح جیسے امانا یہ باب افعال کا فعل ماضی ہے، معروف یا معلوم، تو اگر اس کا مجہول بنایا جائے تو وہ بنایا جائے گا اؤمینا، اکریما کے وزن پر۔ اب اؤمینا میں دو حمزے شروع میں آئے ہیں، دوسرا ساکن ہے، پہلے پر پیش ہے، تو اس حمزے کی پیش کی مناسبت سے دوسرے کو واو سے بدل دیا جائے گا، تو اؤمینا اومینا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پچھلے حمزہ پر یعنی دوسرا حمزہ ساکن ہو، اس سے پہلے والا حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہو تو زیر کی مناسبت سے پھر دوسرے حمزے کو یا سے بدلا جائے گا۔ مثلا ایمانن، تو یہاں پر دو حمزے ہیں، دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کی مناسبت سے دوسرے حمزے کو یا سے جب بدلا تو یہ ایمانن ہو گیا۔ تو امانا یؤمنو ایمانن جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ آمانا یؤمنو ایمانن۔ اسی طرح ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ جب محموز الفا یعنی فا کلمہ میں جب حمزہ ہوتا ہے تو اس کا جب فعل امر بنایا جاتا ہے تو دو حمزے ہو جاتے ہیں، ایک فعل امر کا حمزہ اور ایک اس فا کلمے والا حمزہ۔ مثلا تأخذو، آخذا یأخذو، تأخذو سے جب فعل امر بنایا جائے گا تو یہ بنے گا اخذ، تو ایسی صورت میں ان دونوں حمزوں کو گرا دیا جاتا ہے، اور یہ عمل خلاف قیاس، کوئی قاعدہ نہیں، بس آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ اخذ جو ہے صرف خذ رہ جاتا ہے، یعنی دونوں حمزوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے گا کہ ایسا فعل جس کے فا کلمہ میں حمزہ ہو، جب اس کا فعل امر بنایا جاتا ہے تو وہاں دو حمزے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ دو حمزے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی تأخذ سے اخذ فعل امر بنتا ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں حمزوں کو گرا دیا جاتا ہے، یہ خذ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تأکلو سے اکل یعنی ہوگا تو یہ صرف کل ہو جائے گا۔ اسی طرح تأمرو سے امر ہوگا تو یہ صرف مر رہ جائے گا۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ محموز الفا سے جب فعل امر بنایا جائے تو اس کے دونوں حمزوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس سبق کی مشق انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔